پاکستان میں موجودہ سیاسی صورتحال کے پیش نظر میر جعفر اور میر صادق کی اصطلاحات بہت زیادہ مشہور ہوئی ہیں۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے اپنے کئی جلسوں میں موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کی کابینہ کو میر جعفر اور میر صادق کے ناموں سے مخاطب کیا ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں میر جعفر اور میر صادق کی تاریخ کا نہیں پتہ، تو آئیے آج کی ویڈیو میں آپ کو میر جعفر اور میر صادق کی تاریخ کے بارے میں بتاتے ہیں۔ بنگال کو اکبر بادشاہ کے دور حکومت میں یعنی 1592 عیسوی میں مغلیہ سلطنت کا حصہ بنایا گیا۔ جب مغلیہ سلطنت کمزور ہوئی تو کئی صوبے آزاد ہو گئے، جن میں بنگال بھی شامل تھا۔ سراج الدولہ 24 برس کی عمر میں اپنے دادا علی وردی خان کے انتقال کے بعد 1756 عیسوی میں بنگال کی گدی پر بیٹھے۔ اس دور میں انگریز اپنا اثر و رسوخ بڑھا چکے تھے اور تجارت کی آڑ میں ایسٹ انڈیا کمپنی مسلمانوں کے اقتدار میں نقب لگانے میں مصروف تھی۔ پہل تو یہ کہ انگریزوں نے نواب سراج الدولہ کی منظوری کے بغیر اپنے تجارتی مراکز کے ارد گرد حصار بنا لیے، اور دوسرا یہ کہ وہ نواب سراج الدولہ کے مخالفین کی حمایت بھی کر رہے تھے، اور تیسرا یہ کہ انہوں نے تجارتی مراعات سے ناجائز فائدے اٹھانا شروع کر دیے تھے۔ ان تمام معاملات کے سبب نواب سراج الدولہ نے حملہ کر کے کلکتہ پر قبضہ کر لیا۔ اس وقت کلائیو کلکتہ کا حاکم تھا۔ اس نے حملہ کر کے کلکتہ تو واپس لے لیا اور نواب سراج الدولہ سے معاہدہ بھی کر لیا، لیکن اس کے ساتھ ہی انگریزوں نے نواب سراج الدولہ سے نجات حاصل کرنے کا فیصلہ بھی کر لیا تھا، اور اس قسم کے فیصلے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے انگریز ہمیشہ سازش کا سہارا لیتے تھے اور دشمن کے اہم کارندوں کو رشوت یا اقتدار کی لالچ دے کر خرید لیتے تھے۔ نواب سراج الدولہ کا سب سے اہم اور قابل اعتماد شخص میر جعفر تھا، جو اس کی فوج کا کمانڈر ان چیف بھی تھا۔ انگریزوں نے اس سے ساز باز کر کے سازش کا جال پھیلا دیا اور اسے بنگال کی حکمرانی دینے کا وعدہ کر کے خفیہ معاہدہ بھی کر لیا۔ اب طے شدہ حکمت عملی کے تحت جنگ پلاسی ہوئی۔ انگریزوں کی فوج 3000 پر مشتمل تھی، جبکہ نواب سراج الدولہ کے پاس 50,000 سے زیادہ کی فوج تھی۔ 23 جون 1757 عیسوی کو پلاسی کی اس جنگ کے دوران میر جعفر نے نواب سراج الدولہ کو دھوکہ دے دیا اور فوج لے کر نواب سراج الدولہ سے علیحدہ ہو گیا۔ نتیجے کے طور پر نواب سراج الدولہ کے پاس چند سو سپاہی باقی رہ گئے اور وہ جان بچا کر بھاگ نکلا۔ لیکن یہ غداری یہاں ختم نہیں ہوئی، بلکہ میر جعفر کے بیٹے میرا نے تعاقب کر کے نواب سراج الدولہ کو قتل کر دیا۔ یوں سراج الدولہ کی جگہ میر جعفر بنگال کا حاکم بن گیا، لیکن عملی طور پر اسے ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ معاہدے میں بری طرح جکڑ دیا گیا اور انگریز اس پر غالب آ گئے۔ مختصر یہ کہ جنگ پلاسی میں میر جعفر کی دھوکے بازی کے بعد عملاً بنگال کے علاقوں میں مسلمانوں کے عروج اور اقتدار کا سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ یہ تو تھی میر جعفر کی کہانی۔ اسی حوالے سے دوسرا تاریخی کردار جو ایک ملامتی کردار بن چکا ہے وہ ہے میر صادق، جو ٹیپو سلطان کی مجلس کا صدر اعظم تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ ٹیپو سلطان نہ ہی صرف بہادر، عبادت گزار اور اعلیٰ درجے کا متنظم تھا، بلکہ ہندوستان میں مسلمانوں کے اقتدار کی آخری نشانی اور روشن چراغ سمجھا جاتا تھا، کیونکہ مغل حکمران جنگ بلکسر میں شکست کے بعد انگریزوں کے ہاتھوں میں محض کٹ پتلی بن کر رہ چکے تھے۔ ٹیپو سلطان کو فرانسیسیوں کی حمایت بھی حاصل تھی اور وہ انگریزوں کے توسیع پسندانہ عزائم کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ تھا۔ مکمل جنگی تیاریوں اور سازشوں کا جال پھیلانے کے بعد انگریزوں نے جنرل ہیرس کی سربراہی میں میسور پر حملہ کر دیا۔ جنرل ہیرس نے مارچ 1799 عیسوی میں میسور اور پھر بنگلور پر قبضہ کر لیا۔ ساتھ ہی جنرل ہیرس نے ٹیپو سلطان کو صلح کے لیے شرمناک شرائط پیش کی، جو ٹیپو سلطان نے مسترد کر دی۔ اپریل کے آخر میں سرنگا کے قلعے کے باہر انگریزوں نے توپیں نصب کر دی اور گولہ باری شروع کر دی۔ مسلسل گولہ باری کے باعث 3 مئی کو قلعے کی فصیل میں چھوٹا سا شگاف پڑ گیا۔ 4 مئی کو میر صادق کے مشورے کے مطابق انگریزوں نے حملہ کیا اور میر صادق نے تنخواہیں دینے کے بہانے ان سپاہیوں کو بلا لیا
जो फसील के उस शगाफ की हिफाजत कर रहे थे। चुनाचा अंग्रेज फौज किले में दाखिल हो गई। जब टीपू सुल्तान को खबर मिली तो वो प्यादों के साथ दौड़े और मुंतशिर फौज को इकट्ठा करने की कोशिश करने लगे। जब सिपाही अपनी कुव्वत खो बैठे तो टीपू सुल्तान घोड़े पर सवार होकर किले के एक दरवाजे की तरफ बढ़े। मीर सादिक ने वो दरवाजा बंद करवा दिया ताकि टीपू सुल्तान बाहर ना जा सके। टीपू सुल्तान के वफादारों ने मीर सादिक की गद्दारी को भांपते हुए उसे वहीं कत्ल कर दिया और टीपू सुल्तान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते लड़ते आखिरकार शहीद हो गए। मीर सादिक के साथ इस साजिश में मीर गुलाम अली, मीर कमरुद्दीन, मीर कासिम अली और हिंदू वजीर मालिया पौर्निया भी शामिल था। यूं टीपू सुल्तान शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 1000 साल जिंदगी से बेहतर है कहकर शहादत के आला दर्जे पर फाइज हो गए और मीर सादिक हमेशा के लिए इबरत का निशान बनकर और गद्दारी की अलामत बनकर तारीख में महफूज हो गया। अब जमाना बदल चुका है। अब न वो फौजें हैं और न ही वो हुक्मरान। अब नए हालात के तकाज़ों के मुताबिक हर वो शख्स मीर जाफिर और मीर सादिक है जो मुल्की मफादात का सौदा करता है या कौमी राज बेचता है या खजाना लूटता है या मुल्क को नुकसान पहुंचाता है या वो कौम से बेवफाई करता है। दोस्तों, आज की सियासत इन हालात से बिल्कुल भी मुख्तलिफ नहीं है। बाकी अंदर से वही खोखले मुसलमान आज भी मौजूद हैं। अब भी पाकिस्तान की सियासत हो या सोसाइटी, हर जगह मीर जाफिर और मीर सादिक मौजूद है। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इन मीर जाफरों और मीर सादिकों को इनके अंजाम तक पहुंचाए। आमीन सुम आमीन। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।